اس بزنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں نے 5,000 روپے سے اسٹارٹ کیا. اچھا. جاب چھوٹ گئی, کرونا کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا تھا, آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو اینڈ موسٹلی رسپانسبلٹیز اپون مائی شولڈر. اور پھر اس کے بعد سوچا کہ کیا کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھانا بناتے ہوئے کہ ذہن میں آیا کہ جو مسالہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ویسی خوشبو باہر سے نہیں آتی ہے. تو میں نے پھر الحمدللہ وہاں سے اسٹارٹ کیا اس کے بعد, اور الحمدللہ آج ہم ایک اچھے لیول پہ کمپنی کام کر رہی ہے. یہاں پہ جو ہم نے کام اسٹارٹ لیا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی امپاور کرنا ان خواتین کو جو سفید پوش گھروں سے ہیں لیکن الٹریسی کی وجہ سے یا سوشل فیکٹرز یا ہراسمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی جاب, لو پروفائل جاب کی اجازت نہیں ہے. فار ایگزامپل ہر گھر اجازت نہیں دیتا ہے. تو تمام کمپنی سے میرا یہاں مقصد کسی برانڈ کو خراب کرنا نہیں ہے ایتھیکلی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ جات ایسا بنیادی جزو ہے آپ کے پکوان میں کہ اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو آرگینک نہیں ہوتا ہے, نیچرل نہیں ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عاشر تنویر اور اس وقت ہم موجود ہیں میم سائمہ دستگیر صاحبہ کے آفس میں. میم سائمہ دستگیر کے حوالے سے میں کیا بتاؤں کہ میم رائٹر بھی ہیں, میم کالمسٹ بھی ہیں, انٹرنیشنلی یو این کی آپ کہہ لیں ریپرزنٹیٹیو بھی رہ چکی ہیں پاکستان میں, اور پولیٹیکل سائڈ بھی ان کی تھوڑی سی ہے. انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. میرے پاس نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ ان کا انٹرو دوں, بہتر ہے میم سے خود ہی جانتے ہیں کہ میم کیا کیا کام کر رہی ہیں اور آج ہمیں وہ اپنے حوالے سے کیا کچھ بتائیں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں عاشر؟ جی میم میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میم اپنی پروفائل بتا دیں ہمیں تاکہ ویورز کو بھی پتہ چلے کہ آپ کیا کیا کام اس ٹائم میں کر رہے ہیں. آپ نے کچھ زیادہ ہی بڑھا کے بتا دیا ہے, ورنہ میری یہ, میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں جو ٹیگ ہوتے جاتے ہیں ہماری لائف میں وہ بیسیکلی ایک سٹرگل پہ ہوتے ہیں. پوری زندگی جس کی سٹرگل میں جاتی ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو اپرچونٹیز لاتا ہے تو اسی کو ہم ٹیگ کرتے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. میم تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آپ بزنس رن کر رہی ہیں اس کا موٹیو کیا ہے, کیونکہ اتنا آپ کہہ لیں کہ شہر کے سے سائڈ پہ ہو کے, مطلب شہر کے اندر مارکیٹ میں تو ہر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, لوگ بزنس اچھے طریقے سے رن بھی کر رہے ہیں, کیونکہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی آپ کی ایفیلیشن بہت ٹائم سے دیکھتے ہیں ہم آ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ بزنس شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں پہ جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا, اس بزنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں نے 5,000 روپے سے سٹارٹ کیا. اچھا. اور الحمدللہ آج ہم ایک اچھے لیول پہ کمپنی کام کر رہی ہے. نظر آ رہا ہے. یہاں پہ جو ہم نے کام سٹارٹ لیا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی امپاور کرنا ان خواتین کو جو سفید پوش گھروں سے ہیں لیکن الٹریسی کی وجہ سے یا سوشل فیکٹرز یا ہراسمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی جاب, لو پروفائل جاب کی اجازت نہیں ہے. فار ایگزامپل ہر گھر اجازت نہیں دیتا ہے. تو ان خواتین کے لیے میں کچھ ایسا کروں کہ وہ اپنی بچوں کی لائف جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو لائیولیہڈ کو چلا سکیں. میرے پاس ڈیزرونگ لیڈیز میں ویڈو, ڈیورسی, آرفن, 65 پلس ایج کی خواتین آتی ہیں, اور تاکہ ان کو خوددار, دیکھیے انسان کی زندگی کا کوئی جو پرپز ہے یا جو مصائب یا تکالیف ہیں, خودداری ایسا آپ کے پاس ٹول ہے کہ آپ کو ہر مشکل چھوٹی لگنے لگتی ہے جب آپ خودداری سے جینا سیکھ جاتے ہیں. ایسی بہت خوبصورت بات میم آپ نے کی. مجھے بتائیے گا آپ نے 5,000 روپے سے یہ بزنس سٹارٹ کیا, تو اب یہ اتنا بڑا سیٹ اپ کہیں سے پراپر فنڈنگ کسی این جی او سے آپ کو ہوتی ہے یا آپ اس کو اپنے لے کر چل رہے ہیں جو ارننگز ہیں آپ کی؟ نہیں عاشر, میں نے این جی اوز کو نہیں دیا. میرے پاس این جی اوز آئے تھے لیکن میں نے این جی اوز کو نہیں دیا, اس لیے کہ اٹس اے ہیومینیٹیرین بیسڈ بزنس پروجیکٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اس کو چلایا ہے آگے یہ اسی طرح انشاءاللہ انڈسٹری میں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کو یہاں تک لانے میں بھی تو 4-5 سال لگ گئے. جی بالکل میم لگ گئے ہوں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے خصوصاً آپ نے کہا کہ یہاں پہ تو اس کمپنی میں خواتین کے لیے کیا کیا رولز ہیں, مطلب وہ کیا کیا کام کرتی ہیں؟ پہلے تو تھوڑا سا بزنس کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کہ بیسکلی یہ بزنس ہے کیا, اور پھر خواتین کے رولز کے بارے میں بھی بتائیے گا. میں یہاں پہ معذرت ان تمام کمپنی سے کہ میرا یہاں مقصد کسی برانڈ کو خراب کرنا نہیں ہے ایتھیکلی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ جات ایسا بنیادی جزو ہے آپ کے پکوان میں کہ اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو آرگینک نہیں ہوتا ہے, نیچرل نہیں ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. تو میرے پاس جو خواتین ہیں وہ اس کو پروسیس کرتی ہیں. اللہ غریق کے رحمت کرے, ہماری جو نانیاں دادیاں جس طریقے سے پروسیس کرتی تھی اسی طریقے پہ یہ مسالہ جات تیار کیے جاتے ہیں, اور ہم کوئی ایڈیٹیوز, کوئی پریزرویٹو, کوئی کیمیکل اس میں نہیں ڈالتے ہیں.
تاکہ جو کچھ ہم کھائیں وہ پیورٹی سے کھائیں. اور اس سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بزنس کی دنیا میں ہمیں خدیجیز کے نام سے جانا جاتا ہے, کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا یہ بزنس, اور آپ کے نام کی نسبت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں دن بدن ان خواتین کی روزی لگانے کے وسائل بنا رہے ہیں. اچھا میم, خواتین یہاں پہ کام کیا کیا کرتی ہیں؟ مطلب ایک تو آپ نے بتا دیا یہ, اس کے علاوہ جو پیکنگز ہیں یا ڈسٹریبیوشن ہے, اس طرح کے کام بھی خواتین ہی کر رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا, یہاں پہ مسالہ پروسیس ہوتا ہے, سکائی ہے, ہم فارمر سے لیتے ہیں مسالہ لے کے کراپ کو یہاں پہ خواتین سن لائٹ میں سکھاتی ہیں, سکھانے کے بعد اس کو کرش کیا جاتا ہے, جو بھی اس کا پروسیس آگے فردر چلتا ہے. اس کے بعد پیکیجنگ میں بھی خواتین ہی ہوتی ہیں, تاکہ ہم نے ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ ایج کے گروپ کے لوگوں کے لیے رکھی ہیں. اب جیسے مسالہ دھونا ہے یا اس کو ڈرائی کرنا ہے سن لائٹ میں, وہ بزرگ خواتین ہیں. اچھا, جو نیچے اسٹاف ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ صرف پیکیجنگ میں اس کی پروسیسنگ میں ہوتا ہے. اور ان کو یہاں پہ کمپنی کا کانسیپٹ دینا اس ریزیڈینشیل ایریا میں, کہ کمپنی ضروری نہیں کہ کنالز پہ ہوں یا بہت بڑے ایریاز پہ ہوں, کمپنی آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ نے اس کو کس طرح گروپ آف پیپل کو مینج کرنا ہے, ان کی زندگیوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, تو وہی سی ای او ہوتا ہے. اچھا میم, یونیورسلی بھی ہم دیکھتے ہیں جو چھوٹی انڈسٹری ہے, جو کاٹیج انڈسٹری ہے, وہی گرو کرتی ہے. ہم چائنا کی بات کر لیں, ہم کسی اور ملک کی بات کر لیں, وہ اس لیے گرو, ان کی معیشت اتنی زیادہ اسٹرانگ اسی لیے ہے کہ چھوٹی کمپنیز یا چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز جو ہیں اس پہ وہ انحصار کر رہے ہیں. اینڈ پہ لاسٹلی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کنسیپٹ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ جو آپ آبجیکٹو لے کر چل رہی ہیں, اس کا ظاہری بات ہے خیال تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو آیا ہوگا کہ میں یہ بزنس شروع کرتی ہوں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے جی, میں خاصی حد تک حقیقت پسند خاتون ہوں, اور مجھے لگی لپٹی تو آتی نہیں ہے. جاب چھوٹ گئی, کرونا کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا تھا, I had nothing to do and mostly responsibilities upon my shoulder. اور پھر اس کے بعد سوچا کہ کیا کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھانا بناتے ہوئے کہ ذہن میں آیا کہ جو مسالہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ویسی خوشبو باہر سے نہیں آتی ہے. تو میں نے پھر الحمدللہ وہاں سے سٹارٹ لیا. اس کے بعد راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا رول یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا ایک پروگرام تھا, ویمن انٹرپرینورشپ پروگرام بائی پرائم منسٹر. تو وہاں پہ میں نے اپلائی کیا, میرا جو پروجیکٹ تھا وہاں پسند کیا گیا اور مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. They allotted me office there. اور ایک سال کے بعد الحمدللہ I become Vice Chairperson Women Standing Committee راولپنڈی چیمبر. زبردست میم, آپ ان خواتین کے لیے مشلے رہے ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں اوبویسلی. اچھا, لاسٹلی ایک چھوٹا سا سوال مجھے بات کرتے کرتے یاد آ گیا. کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک ایگزیبیشن میں دیکھا تھا, ویکس نیٹ کے نام سے آئی تھنک وہ تھا, اس کا بھی لگے ہاتھ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ خواتین جی بہتر ہو گیا. ویکس نیٹ آل پاکستان ویمن انٹرپرینورز کی ایکسپو آرگنائز کی تھی TDAP پاکستان نے, which was very much organized. اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی ویمن انٹرپرینورز ہیں جو کمپنیز کو رجسٹر, یہاں پہ تھوڑا سا میں اگر عاشر آپ کے پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہوں کہ آپ جو بھی برانڈ بنائیے اس کو لیگل کر لیجئے, اس کو رجسٹر کیجئے FBR میں, آپ کی اوتھینٹسٹی ہو جاتی ہے, کلائنٹ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے. اس سے ٹیکس سے خوف زدہ مت ہوئیے, آپ ٹیکس کی اس میں زد میں نہیں آتے ہیں. اچھا, بہت نومینل سے چارجز ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کمپنی رجسٹر کریں گے تو ہم نے کتنے لاکھوں روپے جمع کروا دیا, تو ایسی بات تو آئی گیس نہیں ہوگی. نہیں, بالکل بھی نہیں. بڑا ویمن انٹرپرینورز کو جی دیکھیے, آپ کا عزم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی عزم کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے وہ مخلوق لے آتا ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ہمارے چیمبر آف کامرسز ایسے ادارے ہیں, آپ کو میں بتاتی چلوں, نادرا کا جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے دیٹ از آلسو دیئر. آپ کا FBR کا ڈیسک ہے وہ بھی وہاں پہ ہے, پولیس کا ڈیسک ہے وہ بھی وہاں پہ ہے. ہمارے گروپ لیڈر اور ہمارے جتنے فارمر اور کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کی بڑی ایفرٹس ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے لوگوں کے لیے ایزی ون گو میں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کی کمپنی ہے, آپ اپنے برانڈ کا نام رکھیے اور رجسٹر کروا لیجئے, آپ کی اوتھینٹسٹی پروف ہو جائے گی, آپ لیگل ہو جائیں گے, بے خوف ہو کے کام کیجئے. جی میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ویورز, اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.